قابل سعادت احترام، آج کی جمعۃ المبارک کی گفتگو ہماری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے جتنی چیزیں استعمال فرمائیں اور جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے کوشش کی اور 100 کے قریب چیزیں اس جمعے کے لیے کمپائل ہوئیں۔ جو چیز حضور نے اپنی زندگی میں استعمال فرمائی ان کو صحابہ کرام نے اور بعد میں آنے والے سیرت نگاروں نے محفوظ کیا تاکہ ان چیزوں کو پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو۔ آج اگر ہمارے بچے سیرت سے دور ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سیرت سے نابلد ہیں۔ آقا دو جہاں کے ساتھ منسوب چیزیں اور ان کے نام اور ان کی تربیت اگر ہمارے مد نظر ہو اور ہمارے بچے اس کو پڑھیں تو ہمارے دلوں کے اندر بڑی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر سیرت نگاروں نے کام کیا۔ شمائل کے اوپر ہم گفتگو پہلے کر چکے کہ آقا دو جہاں کے لب و رخسار اور آپ کی شکل مبارکہ کیسی تھی، اس کو بڑی وضاحت اور محبت کے ساتھ لوگ بیان کرتے تھے تاکہ اس چیز کو سن کر لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ تو یہ جو حضور کی استعمال والی چیزیں تھیں ان کو بھی سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی نسبت اور حضور کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو ہم تھوڑا سا ابتدائی سیرت کا اگر ریویو کر لیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہتر بات ہو جائے گی کہ 2 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول یہ تینوں ولادت کی تاریخیں امت میں سیرت کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں۔ امت کا ایک جمع غفیر اس کے پاس جو دلائل ہیں وہ 12 ربیع الاول کے، جن میں ابن حشام پہلا جو سیرت نگار ہے اس نے لکھا ہے کہ آقا دو جہاں کی ولادت 12 ربیع الاول کو پیر والے دن طلوع فجر کے وقت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہمارا عیسوی سن ہے اس ترتیب میں وہ تاریخ 20 اپریل اور 571 بنتی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کی تاریخ معتبر ذرائع میں صرف اہل سنت والجماعت میں بریلوی مکتبہ فکر ہی نہیں، دیوبند اور اہل حدیث مکاتب فکر کے اعتدال والے علماء اور معتدل علماء نے آقا دو جہاں کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں نے اپنے اس پیدائش کے دن میں عمومی طور پر روزہ رکھا، اور ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی 1162 نمبر حدیث ہے کہ آقا دو جہاں سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ولدت فیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پیدائش اس دن کے اندر ہوئی، تو حضور کو پیر کو پیدا ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وفیہ انزل علیہ، میرے رب نے جب مجھے 40 سالہ عمر کے بعد بعثت فرمائی، میں نے اعلان نبوت کیا، تو وہ بھی پیر کا دن تھا، میں اس لیے پیر کا جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، 2117 نمبر حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا وَيَوْمَ أَمُوتُ فِيهِ، اور یہی وہ دن ہے جس کے اندر میرا وصال ہوگا، لہٰذا میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب کو ریئلائز کروایا کہ، اور اللہ ہر نبی کو یہ اختیار دیتا ہے وصال سے پہلے کہ اے حبیب تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو یا کائنات میں مزید رہنا چاہتے ہو۔ تو یہ 3 دنوں سے، یہ 3 حوالوں سے یہ دن بڑا معتبر ہے۔ حضور کی پیدائش بھی پیر کو ہوئی، حضور کے اوپر وحی کا نزول بھی پیر کو ہوا، اور آقا دو جہاں کا وصال بھی پیر کو ہوا، اور جو آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی وہ بھی دن اگر دیکھیں تو وہ بھی پیر کا دن ہے۔ تو یہ ایک نسبت والا دن ہے جو پیر کا دن ہے۔ اور پھر حضور کی سیرت طیبہ میں ایک یہ بات بھی ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو آپ کا عقیقہ ہوا۔ اس کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آقا دو جہاں کے لیے عقیقہ کیا اور آپ نے جانور ذبح کیے، اور ایک مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے 7960 جس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اس کے بعد بھی اپنا عقیقہ فرمایا۔ تو 40 سال کے بعد بھی ایک روایت ہے حدیث میں کہ آپ نے عقیقہ بنیادی طور پر صدقہ ہے، وہ پیدائش کے 7ویں دن ہو تو سنت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسے کیا جائے، اور لیکن اگر کوئی بڑی عمر میں بھی کر لیتا ہے تو وہ صدقہ خیرات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو عام قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک ٹپیکل مسئلہ یہ بھی ہے کہ عقیقے کے جو گوشت ہے وہ کسی اور
جگہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ مشہور ہوتا ہے کہ عقیقے کا گوشت نانکے نہیں کھا سکتے، کو داد کے نہیں کھا سکتے، یا بچہ نہیں کھا سکتا، تو یہ کوئی نہیں، جو چاہے کھا لے، اور امیر و غریب ہر ایک جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ اسلام بنیادی طور پر گیدرنگ کا قائل ہے کہ بچہ پیدا ہو، خوشی سیلیبریٹ ہو، اور آپ کھانا پکا لیں، جانور ذبح کر لیں، تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے، خوشی سیلیبریٹ ہوگی، اور آپ سارے خاندان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، بس اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ ساتھ ایک حدیث مبارکہ میں نے ذکر کر دی ہے، ابو داؤد کی 2835 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ پھر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر حضور کے طرف ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی طرف آئیں تو حضور کے سلسلہ نسب میں تقریباً حضور سے لے کر حضرت آدم تک 80 کے قریب واسطے بنتے ہیں، جن کو سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن ان میں سے جو پہلا پورشن ہے وہ حضور سے لے کر حضرت عدنان تک ہے، اور یہ پورشن تقریباً پشتیں 21 بنتی ہیں۔ ان کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے اوپر اتفاق ہے، ان کے اوپر یہ اوتھینٹک روایات ہیں۔ 21 سے اوپر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ کسی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کسی نے کوئی چیز اور منسوب کر دی ہو، لہٰذا اس سے اوپر کا اعتماد نہیں۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں میں 80 کے 80 واسطے موجود ہیں، لیکن اتفاق کتنوں پہ ہے؟ 21 واسطوں کے اوپر قریب ہے۔ وہ برکت کے لیے اور حضور کے آباء کے تعارف کے لیے میں نے یہ بھی ایڈ کر دیا ہے، تاکہ آپ اگر بچوں کو یاد کروانا چاہیں تو یہ جیسے ٹیبل ہمارے بچے یاد کرتے ہیں پہاڑے، یوں ہی اگر حضور کا نسب بھی یاد کریں تو ایک دفعہ ہی یاد کروایا جائے تو بچہ سیرت کمپٹیشن میں اور کہیں بھی تقریر اور مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو آقا دو جہاں سے لے کر حضرت عدنان تک میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن مالک بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، اور یہ فہر وہ ہیں جو 12ویں پشت میں حضور کے آباء میں قریش کہلاتے تھے، یعنی کہ تقریباً 12ویں پشت سے اس پورے خاندان کا بڑا ٹائٹل کیا لگا؟ قریش کا۔ پھر یہ قریش بکھرتا گیا، جب یہ اپنی چھوٹی چھوٹی شاخیں آگے بناتا گیا تو پھر آقا دو جہاں کی والدہ محترمہ جناب آمنہ طیبہ طاہرہ، آپ کا سلسلہ نسب بھی اوپر جا کے حضور کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جناب آمنہ۔ آمنہ کے والد کا نام تھا وہب، اور ان کے والد کا نام تھا عبد مناف، ان کے والد کا نام تھا زہرہ، اور یہ جناب قصی کے بھائی تھے، جہاں پر آقا دو جہاں کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ ان کے پھر باپ کا نام کلاب تھا، تو کلاب کے 2 بیٹے، ایک سے حضور کا خاندان چل پڑا اور ایک سے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کا خاندان چل پڑا۔ تو جناب کلاب کے 2 بیٹے، ایک کا نام قصی اور دوسرے کا نام زہرہ، تو حضور کی والدہ محترمہ کا جو قبیلہ تھا وہ بنو زہرہ تھا۔ تو بنو زہرہ بھی بنیادی طور پر کیا تھے؟ قریش تھے۔ تو اب نیچے سے اگر گنے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ قصی جو ہیں یہ کلاب کے بیٹے ہیں، تو کلاب سے 2 بیٹے اور دونوں خاندان یوں نیچے چل پڑے۔ آپ تھوڑا سا اور اوپر چلتے جائیں گے، حضرت عمر کا خاندان، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا خاندان، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریب قریب بھی جا کے مل جاتے ہیں۔ حضرت علی حضور کے کیا لگتے ہیں؟ چچا کے بیٹے ہیں، حضرت ابو طالب۔ اب ابو طالب جو ہیں ان کے نام سے بھی دنیا واقف کوئی نہیں، صرف ان کو اس نام سے ہی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ ابو طالب ہے، حالانکہ ان کے بیٹے طالب تھے، جس کی وجہ سے ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو طالب۔ میں نام عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اگر یہاں جائیں تو حضور کے دادا کی 6 شادیاں تھیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کی 6 شادیاں تھیں۔ ایک بڑی کنفیوژن رہتی ہے کہ حضور کے چچا کون کون تھے، کیا ابو لہب حضور کا چچا تھا؟ ابو جہل حضور کا چچا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات میں نے لکھ دی ہیں۔ آقا دو جہاں کے 13 چچا اور آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں، لیکن ان میں سگے جو تھے وہ تھوڑے تھے، چونکہ جناب عبد المطلب کی شادیاں 6 تھیں اور ان کی بیویاں 6 تھیں، تو ہر ایک سے ایک نہ ایک بیٹا بیٹی یوں چلتے ہیں۔ حضور کی جو سگے چچا اور پھوپھیاں ہیں، ان میں سے آپ کی دادی کا نام بھی فاطمہ بنت عمر ہے۔ تو معروض سا سوال، حضرت عبد المطلب کی شادیاں کتنی تھیں؟ 6۔ حضور کے چچا کتنے تھے؟
13. حضور کی پھوپھیاں کتنی تھیں؟ 6. تو شادیاں جب 6 تھیں تو ریئلی جو دادی جان ہیں آقا دو جہاں کی حضرت عبد المطلب کی بیگم، ان کا نام ہے فاطمہ بنت عمر. اب فاطمہ بنت عمر سے حضور کے سگے چچا ذرا دیکھیں جو ان سے ہیں آگے، ان میں سے حضرت ابو طالب، اس کے بعد جناب عبداللہ یعنی حضور کے والد گرامی، اور حضرت زبیر، جیسے طلحہ بن زبیر تھے یہ زبیر بن عوام تھے آگے اور تھے. اس کے بعد عبد الکعبہ، اور حضور کی پھوپھیوں میں ام حکیم البیضاء اور عاتقہ، برہ، امیمہ، عروہ، یہ وہ سگے تھے. جناب ابو طالب، عبداللہ، زبیر، عبد الکعبہ، کتنے لوگ؟ 4. اور ام حکیم البیضاء، عاتقہ، برہ، امیمہ، عروہ 5. یہ حضور کے سگے چچا اور حضور کے سگے پھوپھیاں تھیں. حضرت عبد المطلب کی ایک اور شادی تھی جن کا نام تھا حالہ. ان کی بیوی کا، وہ اس بیوی کا نام کیا تھا؟ حالہ. یہ جو حالہ تھیں ان سے حضرت حمزہ تھے، ان سے حضرت مقوم ایک اور چچا تھے، حضرت حجل تھے، اور حضور کی ایک پھوپھی جان تھی جن کا نام صفیہ تھا. حضور کی بیوی ہماری ماں بھی تھی جن کا نام کیا تھا؟ صفیہ تھا. تو یہ حضور کے چچا اور پھوپھیاں تھیں، لیکن سگے چچا حضرت حمزہ حضور کے اس حوالے سے نہیں تھے کہ آپ کے جو سگے دادا جان اور تھے ان کا نام فاطمہ بنت عمر تھا، اور یہ اور جو ہیں ان کی بیویاں تھیں. اسی طرح ایک اور آپ کی بیوی تھی حضرت عبد المطلب کی جن کا نام تھا نطیلہ. تو نطیلہ سے حضرت عباس اور حضرت زرار پیدا ہوئے. حضرت عباس کو ساری دنیا جانتی ہے، حضور کے کیا مشہور ہیں؟ چچا. اب میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا آقا دو جہاں کو غسل دینے والوں میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے جو حضور کے سگے چچا کے بیٹے تھے، اور حضرت عباس کے 2 بیٹے حضرت فضل اور حضرت قسم بھی تھے جو کہ حضرت عباس کے بیٹے تھے. تو حضرت عباس حضرت فاطمہ سے نہیں تھے، آپ حضرت نطیلہ سے تھے جو حضرت عبد المطلب کی جو ہے وہ بیوی تھیں. اور حضرت عباس پھر یہ والے جو حضور کے یہ چچا ہیں، ان میں سے پوری نسل چلی جن کو بنو عباس کہا جاتا ہے. خلافت بنو امیہ رہی 132 تک، 132 سے لے کر سقوط بغداد تک 550 سال کے قریب یہ زمانہ بنتا ہے. اس میں بنو عباس مسند اقتدار پہ رہے، اور جس شخص کی وجہ سے یہ پورا قبیلہ بنو عباس کہلاتا تھا یہ حضور کے چچا حضرت عباس کی اس اولاد میں سے تھے جو حضرت عبد المطلب کی اس بیوی سے تھے. اور اب اس کے بعد ہے جی ایک اور زوجہ جن کا نام حضرت صفیہ تھا، یعنی حضرت عبد المطلب کی بیٹی بھی صفیہ تھیں، بیوی بھی ایک تھی جو صفیہ تھیں، اور آقا دو جہاں کی زوجہ محترمہ بھی تھیں. ان سے حضور کے 2 چچا تھے حضرت حارث اور حضرت قسم، یعنی حضرت عباس کے بیٹے کا نام بھی قسم تھا اور حضور کے چچا بھی تھے جن کا نام جناب قسم تھا. یہ وہ شخصیت تھے جو حضور کے ان چچوں میں سے تھے، چچا کے بیٹے عباس میں، کہ حضور کو لاحد میں اتارنے کا جو شرف ہے اپنے بازوؤں پہ رکھ کر وہ حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. 5ویں زوجہ حضرت عبد المطلب کی، ان کا نام لبنہ تھا، اور ان سے ابو لہب تھا جس کا نام عبد العزیٰ تھا. تو حضور کا چچا تھا ابو لہب لیکن حضور کا سگا چچا نہیں تھا. ان معنوں میں تھا کہ حضرت عبد المطلب کی 5ویں بیوی میں سے تھا جس کا نام لبنہ تھا، اور اس کا نام ابو لہب تھا، اور اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا. لات، منات، عزیٰ یہ بت تھے، تو یہ بتوں کے نام پر جو ہے وہ نام رکھتے تھے. تو جن کا نام عبد الکعبہ تھا حضور کے سگے چچا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں تھے. دیکھیں نا، کعبے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، تو عبد الکعبہ اللہ کے گھر کا بندہ، تو ان کا تعلق جو ہے یہ اس حوالے سے تھا کہ شرک سے اللہ رب العزت نے حضور کا جو خاندان ہے اس کو دور رکھا تھا. تو ابو لہب اس کی کنیت تھی. لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو. تو یہ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھا، اس کا لال چہرہ تھا، اور جب یہ ہنستا اور غصے میں آتا تھا تو اور اس کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، اس لیے اس کی کنیت ہی کیا مشہور ہو گئی؟ ابو لہب. اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ. حضور کا چچا تھا لیکن حضرت عبد المطلب کی 5ویں بیوی میں سے تھا. اسلام میں 4 شادیاں ہیں. اسلام سے پہلے لوگ متعدد شادیاں کرتے تھے. حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے سینکڑوں شادیاں کی تھیں، آسمانی کتابوں کے اندر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. 6ٹھی جو بیوی تھیں حضرت عبد المطلب کی، ان کا نام تھا ممنع. تو ممنع سے بھی حضور کے ایک جو ہے وہ چچا تھے، ان کے بیٹے تھے جن کا نام غیداق تھا. تو یوں ایک معروض سا سوال ہو گیا کہ ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا، ابو لہب حضور کا چچا تھا لیکن ریئل چچا نہیں تھا. یہ ابو عبد المطلب کی 6 بیویوں میں سے اور بیویوں سے تھے. حضور کے سگے چچا
4 تھے جن کو میں نے ذکر کر دیا، ابو طالب، جناب عبداللہ، جناب زبیر اور جناب عبدالکعبہ۔ اور حضور کی سگی پھوپھیاں جو حضور کے ساتھ تھیں جناب عبداللہ کے ساتھ، وہ ام حکیم، جناب عاتقہ، برہ، امیمہ اور اروا، یہ 5 حضور کی سگی پھوپھیاں۔ جناب صفیہ حضور کی پھوپھی تھیں لیکن وہ اور میں سے تھیں۔ تو یہ ایک معروض سا سوال تھا۔ حضرت عبد المطلب بڑی عظیم شخصیت تھی، اللہ کے اوپر بڑا اعتماد تھا، توحید پرست تھے۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے، حضور کی پیدائش سے تقریباً 50-55 دن پہلے ابرہ یمن کا حکمران عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے کہا میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھی لے کر آیا، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تو جناب عبد المطلب اپنا سامان باندھ کر پہاڑ کے اوپر جانے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو متولی ہیں کعبہ کہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو بڑا مشہور آپ کا جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ مال مویشی میرے ہیں، ان کا میں مالک ہوں، ان کا میں رکھوالا ہوں، اور اس گھر کا مالک خود ہی اس گھر کی حفاظت فرما دے گا۔ پھر اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل، ہاتھی والوں کو دیکھو ان کے ساتھ ہوا کیا۔ حضرت عبد المطلب اسی طرح اور 2 بڑے کمالات رکھتے تھے۔ ایک کمال جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے جو زمزم کا چشمہ تھا وہ جاری رہا، لیکن خانہ کعبہ کے اوپر مختلف قبیلے حملہ آور بھی ہوتے رہے، قابض بھی رہے، اور یہاں پر توحید پرست لوگوں کو نکالتے بھی رہے۔ تو حضرت عبد المطلب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے باقاعدہ سے حرم پاک کو پھر آباد کیا۔ اور ایک سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے دور سے پہلے جو آپ کے آبا تھے وہ زمزم کے کنویں کو بھول گئے تھے کہ یہ کس جگہ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کے خواب کی کیفیت میں آپ کو یہ ریئلائز کروایا گیا کہ عبد المطلب تیری نسل میں ایک توحید کا پیغام عام کرنے والا میرا بندہ میں مبعوث کرنے لگا ہوں، جو ابراہیم و اسماعیل کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس جگہ پہ زمزم موجود ہے، اس کو دوبارہ کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے دوبارہ زمزم وہ کنواں بحال کیا۔ یہ کریڈٹ جناب حضرت عبد المطلب کو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے ایک اور بات لکھی ہے جس سے بڑی محبت اور عشق اور ایک رنج اور غم والی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب جب وصال فرما گئے تو آقا دو جہاں کی عمر تقریباً 8 سال تھی، چھوٹی عمر تھی۔ تو آقا دو جہاں کی اس چھوٹی عمر میں عبد المطلب کا جنازہ آگے جا رہا تھا، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے آقا دو جہاں روتے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ پورا جنازے میں حضرت عبد المطلب کے جنازے میں شریک رہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کو کریڈٹ اور اعزاز ہے کہ آقا دو جہاں کو اپنے دادا جان سے اتنی محبت تھی۔ کیوں کہ آقا دو جہاں کے والدین کے وصال کی کیفیت یہ تھی کہ دونوں کی عمریں بڑی چھوٹی تھی جب دنیا سے چلے گئے۔ حضور کی عمر تو چھوٹی تھی ہی تھی، روایات میں آتا ہے ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے، بطن مبارکہ میں تھے کہ والد کا وصال ہو گیا حضرت عبداللہ کا، اور اس کے بعد ابھی بڑی چھوٹی عمر تھی کہ حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کو اپنے والد کی قبر کے اوپر لے کے گئیں یثرب میں۔ تو واپسی پر ابوا کا مقام تھا جہاں پر حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کا وصال ہوا، تو آپ کی عمر مبارکہ کو 7 سال کے راؤنڈ اباؤٹ تھی جب آپ کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی۔ وہاں پر ایک خادمہ جو آقا دو جہاں کی بھی خادمہ تھی، میں نے ساری حضور کے خادماؤں کے نام یہاں پر مینشن کیے ہیں کہ حضور کی خادماؤں میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی۔ حضرت ام ایمن واحد وہ شخصیت تھیں جو بچ گئیں اور آقا دو جہاں کو لے کر اپنی ماں کے ان کی ماں کے وصال کے بعد وہ پھر حضرت عبد المطلب کے آکے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کی امانت تھی میرے پاس۔ ان کی والدہ مقام ابوا پر وصال فرما گئیں اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ تو حضرت ام ایمن جو ہیں وہ لے کر آئیں۔ ذرا یہیں پر ہی ٹھہر کر حضور کی کنیزوں کے نام بھی دیکھ لیں۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں متعدد لوگ بطور خادم حاضر رہا کرتے تھے، جن میں بہت بڑا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید وہ واحد آدمی ہے جو صحابی رسول ہیں، حضور کے غلام ہیں، اور ان کا نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر مینشن فرمایا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ میرا زید تو بڑا نیک بندہ ہے، زینب کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو اس کے بعد جب طلاق ہو گئی تو آقا دو جہاں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ان کی جب متعلقہ سے شادی کی تو پھر واویلا کیا اہل مکہ نے کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے معاذ اللہ جس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کی ہے، تو اپنی بہو سے شادی کون کرتا ہے؟
تو اعتراض جب اٹھا تو اللہ نے سورہ احزاب میں یہ حکم نازل فرمایا، ایڈاپٹڈ سن، منہ بولا بیٹا، کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی منہ بولے بیٹے کی بہو حقیقتاً نہیں ہوتی۔ یہ رسم و رواج یہ اسلام نے ختم کر دی۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں، یہ بچوں کے لیے سوال ہے جن کا نام قرآن میں اللہ نے مینشن فرمایا۔ اور پھر حضرت زید جو ہیں، ان سے حضرت ام ایمن کی شادی ہوئی اور ان سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسامہ وہ شخصیت ہیں جو آقا دو جہاں کے غسل میں شریک تھے، میں نے اس پچھلے جمعے پہ عرض کر دیا تھا۔ اور حضرت اسامہ ہی وہ شخصیت ہیں جن کو حضور نے 17 سالہ عمر میں اپنے وصال سے پہلے رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ جب تھوڑی منزل پہ گئے تو خبر پھیل گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو واپس آ گیا لشکر۔ حضور کی تدفین کے بعد مسئلہ اٹھا کہ اب کون امیر بنے گا۔ لوگ کہتے تھے عمر تھوڑی ہے اسامہ کی تو نہ بھیجا جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اپنی رائے اور اپنی پختگی میں ایک پہاڑ ثابت ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ عمر چھوٹی تھی اسامہ کی، یہ حضور کو بھی پتا تھا، میں اس لشکر کو واپس لا ہی نہیں سکتا جس کو آقا دو جہاں نے خود روانہ فرمایا۔ حضرت اسامہ کو حضور نے روانہ فرما دیا۔ اسامہ بن زید تو حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید، اور حضور کے خادم جن کی خدمت کو اللہ نے پسند کیا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، قرآن میں کسی صحابی کا نام مینشن نہیں، اللہ نے ایک صحابی جو حضور کے غلام ہیں، حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، اللہ رب العزت کو ادائیں پسند ہیں، اللہ نے قرآن میں نام ذکر کر دی۔ تو حضرت ام ایمن بھی حضور کی خادمہ ہیں، جو حضرت آمنہ کے ساتھ اب واقع کے مقام پر تھیں، تو آپ کا وصال ہوا تو آپ واپس تشریف لے آئیں۔ حضور کے خادموں میں ایک کا نام اسلم تھا۔ آج دنیا نام رکھتی ہے نا مختلف ناموں پہ، جس کا کوئی نام نہ ہو وہ نام بچی اور بچی کا رکھ دیں۔ حضور کے غلاموں کے نام، حضور کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کے نام لکھیں۔ حضور کے ایک خادم کا نام تھا اسلم، بولیں جی کیا تھا؟ اسلم۔ حضور کے ایک خادم کا نام تھا ابو رافع، ابو رے الف رافع اور عین ابو رافع۔ حضور کے ایک خادم کا نام تھا ثوبان، سے سا واو بے الف با اور نون۔ حضور کے ایک خادم کا نام تھا ابو کبشہ۔ حضور کے یہ خادم بھی تھے اور حضور کے ساتھ لشکر میں رہتے اور اونٹوں کے آگے ہدی پڑھتے، یعنی جس کو اونٹ سن کر مست ہوتا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بین بانسری بجائیں تو کیا ہوتا ہے سامنے ساں، تو یہ جو ہدی گانا تھا یہ اونٹوں کا نغمہ تھا، جس کے بعد اونٹ فریش ہو جاتے تھے۔ آپ کی اور میری گاڑی تھک جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیل ڈلوا لیتے ہیں، اس کا کو پانی چیک کر لیا، موبائل چیک کر لیا، تو یہی کیفیت تھی اونٹوں کے لیے۔ تو حضور کے ہدی خان حضرت ابو کبشہ تھے، حضور کے خادم بھی تھے۔ حضور کے ایک اور خادم تھے جن کا نام سلیم۔ حضور کے ایک اور خادم تھے جن کا نام شکران تھا۔ میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا یہ شکران وہ حضور کے خادم ہیں جو حضور کے غسل دینے میں بھی وصال کے وقت لوگوں کے ساتھ شریک تھے۔ اور اس کے بعد حضرت رباح تھے، حضرت یسار تھے، حضرت کرکرا تھے۔ یہ تینوں کہتے ہیں یہ بھائی تھے اور یہ تینوں آقا دو جہاں کی خدمت میں ان کے والدین نے بھیجا تھا۔ ایک حضور کے خادم کا نام مدعم تھا۔ مجھے احساس ہے یہ سارے نام آپ کو ابھی یاد نہیں ہونے، اس لیے میں بیان کرنا سعادت کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ اس کو دیکھیں، آپ اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ حضور کے خادم تھے جن کا نام حضرت سفینہ تھا، یہ حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ان کا اصل نام مہران تھا اور سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، تو آقا دو جہاں نے ان کا نام سفینہ اس لیے رکھا تھا کہ حضور جہاں بھی جاتے یہ حضور کا سامان اٹھا کے رکھتے۔ حضور نے فرمایا بھائی مہران تم تو ایک کشتی ہو، تمہارے اندر جو لاد دیا جائے تم کنارے تک پہنچا دیتے۔ نام مہران ہے اور نسبت حضور نے کیا دی؟ سفینہ، حضور کے غلام ہیں۔ حضور کے غلاموں میں خواتین بھی تھیں، ان خواتین میں جناب سلمہ حضور کی خادمہ تھیں، ام رافع حضور کی خادمہ تھیں، جناب میمونہ حضور کی خادمہ تھیں، خضرہ کے نام کی تھیں، ایک رضوا تھیں، ایک رشیخہ تھیں، ایک رزینہ تھیں، ایک ماریہ تھیں، ام دمیرہ تھیں اور ریحانہ تھیں جو آقا دو جہاں کی خدمت میں رہا کرتی تھی اور حضور کو ان کی خدمت کو سراہا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حضور کے خدام تھے اور کنیزیں تھیں، اس کے اندر میں نے مینشن کر دیا ہے، اس کو ذرا آپ خود دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے۔ تو بات کہاں سے ہم نے چھوڑی تھی؟ حضور کی عمر چھوٹی تھی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر اپنے والد کی قبر انور وہاں زیارت کے لیے جب لے کے گئیں تو راستے میں ان کا وصال ہو گیا۔ اور یہ جو یسرب تھا، جس کو ہم یسرب پڑھتے ہیں، اصل لفظ تھا یسرب۔ تو یسرب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سیرت نگار کہتے ہیں حضرت نوح کی اولاد میں ایک بندے کا نام تھا یسرب، وہ یہاں پر اولین مکین تھے، تو اس علاقے کا نام ہی کیا بن گیا؟
یثرب. لیکن جب آقا دو جہاں تشریف لے گئے تو پھر یہ یثرب نہ رہا بلکہ یہ کیا بن گیا؟ مدینہ. حضور نے اپنے شہر کے نام بھی گنوائے. آپ نے فرمایا میرے اس شہر کا نام مدینہ ہے، میرے شہر کا نام طابہ ہے، میرے شہر کا نام یثرب ہے. حضور نے اپنی وادیاں جو علاقے کی تھیں ان کے نام بھی آپ کی زبان پر رہتے تھے. مدینہ طیبہ کی جو وادیاں لکھی سیرت نگاروں نے، ان میں وادی رانونہ تھی، وادی بطحان تھی، وادی عقیق تھی، وادی مزینب تھی، وادی مہرود تھی اور وادی کنات تھی. اور آقا دو جہاں کے شہر کے کنویں جو سیرت میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں، ان میں سے ایک نام بیر روما تھا جو مدینہ کا بڑا مشہور کنواں تھا. یہ سیرت کا سوال بچوں سے پوچھیں حضور کے شہر کے کنویں کتنے تھے؟ 3. ایک کا نام کیا تھا؟ بیر روما. حضرت عثمان غنی نے ہجرت کے بعد پہلے آدھا خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا جب اہل کتاب اور یہودی پانی پینے میں رکاوٹ ڈالتے تھے، اور جب پھر اللہ نے وسعت دی آپ نے پورا کنواں خرید کر آزاد کر دیا. نام کیا تھا؟ بیر روما. بیر روما. ایک اور کنواں تھا جس کا نام تھا بیر عریس. بیر عریس وہ کنواں تھا جس کے اندر آقا دو جہاں کے اوپر ایک لبید بن عاصم یہودی نے اپنے کسی جاننے والے حضور کی خدمت میں رہنے والے بچے سے آپ کے بال منگوائے، ان کے اوپر جو ہے وہ پھونکا اور حضور کے اوپر جادو کیا. بیر عریس وہ کنواں تھا کہ جس کے پانی میں پتھر کے نیچے سے آقا دو جہاں کے بال مبارکہ نکلے، اور اللہ نے اس کے توڑ کے لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جیسی صورتیں نازل فرمائیں. ابوا کے مقام پر جناب سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کو لے کر آئیں، اور آپ ابو طالب اور عبد المطلب دونوں کی خدمت میں رہے. یہاں میں 2 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ مزید کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آقا دو جہاں سے کتنی محبت تھی اہل مکہ کو، اور حضور کے ساتھ کتنی محبت تھی اپنے چچاؤں کو، کیونکہ دنیا ایک بہت بڑا لیڈر آقا دو جہاں کی جو ہے وہ شکل مبارکہ میں دیکھ رہی تھی. 2 حدیثیں ہیں صحیح بخاری کی، 1008 اور 1010. حضور حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے کہ قحط پڑ گیا. جیسے آج آپ دیکھیں تو پولوشن ہے، سموک کی کیفیت ہے، ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ کیا ہو؟ بارش ہو، ایک دفعہ درخت دھل جائیں، فضا میں تر و تازگی آ جائے، یہ بیماری نزلہ زکام کھانسی یہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو مکہ کے اندر بھی قحط جو ہے وہ پڑ گیا. تو جناب ابو طالب نے آقا دو جہاں کی چھوٹی عمر میں آپ کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہم تیرے اس نیک بندے کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو بارش نازل فرما. اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کی نسبتوں سے اہل مکہ کے اوپر بارش نازل فرمائی. یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1008. اس کے اندر پھر ابو طالب اس واقعے کو بیان کرتے تھے. ابو طالب کا شعر بخاری کے اندر موجود ہے. ابو طالب گنگنایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ ایک سفید چہرے والا بچہ، خوبصورت بچہ لے کر گیا حرم میں نے ان کی پشت لگائی حرم کی دیوار کے ساتھ، اور پھر یہ یتیموں کا ملجا ہے، یہ بیواؤں کا ماوا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، تو اللہ نے بارش نازل فرما دی. یہ بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں، میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں. یہ بھی آپ اپنے بچوں کو اگر سیرت کے اوپر ایک تقریر دینا چاہیں سکول میں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. وہ عربی کا شعر پڑھے تو ایک بہتر اس کی تربیت ہے جو اس کے دل و دماغ میں رچ بس جائے گی. وہ شعر کیا ہے؟ فرمایا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ترجمہ میں نے عرض کر دیا کہ ابو طالب کہتے تھے گورا ان کا رنگ ہے جن کے وسیلے سے میں نے بارش مانگی ہے، اور ان کے منہ کے واسطے سے میں بارش مانگتا ہوں جو یتیموں کی پناہ ہے اور بیواؤں کا سہارا ہے. یہ بخاری کی حدیث نمبر کیا ہے جی؟ 1008. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1008. اس سے تھوڑا آگے چلیں تو امام بخاری نے ایک اور حدیث لکھی ہے 1010، یعنی 10 1010 10 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بارشیں کچھ عرصہ نہ ہوئیں تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتستقینا. اللہ جب تیرے حبیب مکرم دنیا میں حیات تھے، حیات ظاہری میں تھے، تو ہم ان کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے فتسقینا، تو اللہ تو پانی برساتا تھا. لیکن اب تیرے حبیب مکرم پردہ فرما گئے انا نتوسل الیک بام نبینا فسقینا. اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما.
روایات میں آتا ہے پھر بارشیں نازل ہوتی تھیں. یہ دونوں بخاری کی احادیث ہیں. حدیث نمبر 1008 اور 1010 1008 اور 1010 یہ دونوں احادیث مبارکہ آقا دو جہاں کی برکتوں سے حوالے سے بڑی مشہور ہیں. تو یہ حضور کے شہر کے کنویں تھے، بیر روما اور بیر عریس، اور ایک اور کنواں تھا جس کو بیر غرس کہتے تھے. بیر غرس وہ کنواں تھا کہ جس حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جب وصال ہو جائے تو مجھے نہلانے کے لیے تم بیر غرس سے 7 مشکیزیں لے کر آنا اور مجھے اس پانی کے ساتھ غسل دینا. حضور کو بیر غرس کا پانی بہت پسند تھا. شاید میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن شاید یہ وہی کنواں ہو جس کا لوگ پانی آب شفا کے طور پر لے کے آتے ہیں، یا شاید وہ کوئی اور کنواں ہے. لیکن یہ 3 کنویں حضور کے زمانے میں بڑے مشہور تھے، بیر روما، بیر عریس اور بیر غرس. ان تینوں کنووں سے آقا دو جہاں کی نسبت تھی. جس کنویں کا پانی آپ کو بہت زیادہ پسند تھا وہ بیر غرس تھا. اس کے بعد آقا دو جہاں نے اپنی حیات میں تلواروں کو پسند کیا. آپ نیزے پسند کرتے تھے. آپ کے جانور تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، یہ سارے آقا دو جہاں کی کے ساتھ ایک نسبت رکھتے ہیں. آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان نے 2 بڑے قدم اٹھائے. ایک جو ہے وہ ضرب عضب کے نام سے آپریشن ہوا دہشت گردی کے خلاف. آپ دیکھیں یہ جو عضب تھی یہ آقا دو جہاں کی تلوار تھی. اسی نسبت سے آپریشن کا نام ہی کیا پڑا؟ ضرب عضب. اور اس کو دیکھ کر سوچ کر اس کا نام رکھا گیا. ذرا برکت کے لیے دیکھیں آقا دو جہاں کی تلواریں، ان میں ایک کا نام عضب تھا، ایک کا نام رسوب تھا، ایک کا نام مخدم، ایک کا نام کلئی، ایک کا نام ماسور، حتف، بطار، ذوالفقار اور کذیب. آپ ایک اور نام کی طرف چلے جائیں تو پاکستان میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو حتف کے نام سے ہو؟ میزائل ہے. وہ جو میزائل ہے وہ حضور کی اس تلوار کے نام پر ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ حتف. آقا دو، اب معروضی سوال، حضور کی تلواریں کتنی تھی؟ 9. حضور کی تلواریں 9. 2 نام مشہور، عضب اور حتف، باقی سب کے میں نے نام یہاں لکھ دیے ہیں. اور ایک جو حتف تلوار تھی اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ حتف جو تلوار تھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی تھی. اس کے اندر کتنی حکمت موجود ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو یہودیوں کے اوپر بھی فتح عطا فرمائی. پہلے یہودی مدینہ سے نکلے، پھر خیبر سے نکلے، آج دیکھیں پھر ایک اسرائیل کی شکل میں ریاست ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ جو حتف تھی یہ حضرت داؤد کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کو بڑی محبتوں سے رکھتے تھے اور یہ ان کی نشانی تھی. لیکن آقا دو جہاں نے جب یہودیوں کے خلاف معاملہ کیا، دفاعی پوزیشن پہ آپ تشریف لائے تو آپ کو یہ مال غنیمت میں ملی اور پھر آقا دو جہاں کے استعمال میں. یہ تلواریں کہاں ہیں؟ آپ سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ استنبول کے عجائب گھر میں حضور کی 9 تلواروں میں سے 8 تلواریں وہاں محفوظ پڑی، اور ایک مصر کا عجائب گھر ہے جس کے اندر آقا دو جہاں کی باقی جو تلوار ہے وہ محفوظ پڑی ہے. حضور کی 3 چھڑیاں تھیں جن کو حضور پسند فرماتے تھے. لڑائی کے دوران دفاع کے لیے سر کے اوپر جیسے ہیلمٹ ہے ایسے خود پہنا جاتا ہے. آقا دو جہاں کے 2 خود تھے. دیکھیں سیرت نگاروں نے حضور کے ساتھ ایسوسییشن کے لیے اور نئی نسل کی محبت قائم کرنے کے لیے حضور کے ہیلمٹ کے نام بھی ذکر کیے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور کے ایک خود کا نام تھا موشخ اور ایک کا نام تھا الصبوغ. حضور کے جبے تھے جو حضور مختلف موقعوں پر پہنتے تھے. یہاں لکھے ہیں، ان کو دیکھیے گا. حضور کی زریں تھیں جو آپ لباس تن کرتے تھے تاکہ کسی حملے سے جو ہے وہ جسم زخمی نہ ہو. لوہے کا لباس زرہ کہلاتا ہے. حضور کے پاس 3 زریں تھیں. ایک کا نام سعدیہ تھا جس کو سویدہ بھی پڑھا جاتا ہے، ایک کا نام فدہ تھا اور ایک کا نام ذات الفضول تھا. یہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں. حضور کے 5 نیزے تھے جن کو پکڑ کر آپ خطبہ کبھی کبھی ارشاد فرماتے، کبھی نماز کے دوران اپنے سامنے گاڑ دیتے، کبھی اس کی ٹیک کے ساتھ چلتے، کبھی باہر نکلنا ہوتا تو وہ نیزہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا. تو آقا دو جہاں کے نیزے کتنے تھے؟ 5 تھے. آقا دو جہاں کی سواریاں سیرت نگار لکھتے ہیں حضور کی 15 سواریاں تھیں جن کے اندر گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، خچر بھی تھے. آپ کی مشہور و معروف جو سواری تھی اس کا نام دلدل تھا. کیا نام تھا جی؟ دلدل. یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا اور پڑھیے گا. آقا دو جہاں کی ایک سواری تھی دراز گوش جس کے کان لمبے تھے، اس کا نام دلدل تھا اور یہ مصر کے بادشاہ نے حضور کو ہدیہ بھیجی تھی. آقا دو جہاں کے پاس جو ہیں وہ گدھے تھے، دراز گوش کی ایک اور قسم. ان کے نام بھی سیرت نگاروں نے لکھے ہیں. ایک کا نام عفیر تھا اور ایک کا نام یافور تھا اور ایک کا نام نہیں لکھا سیرت نگاروں نے، لیکن یہ کہا ہے کہ خزرج اور اوس کے قبائل کے سرداروں نے آقا دو جہاں کو یہ سواری جو ہے وہ پیش کی تھی. اور حضور کی اونٹنیوں میں سب سے مشہور اونٹنی
جس پہ حضور نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کا، اس کا نام کیا تھا؟ قصوہ۔ کیا نام تھا؟ قصوہ، کاف صاد واو چھوٹی یہ کے اوپر الف یا الف ڈال دیں تو یہ قصوہ ہے۔ آپ کی ایک اور اونٹنی تھی جس کا نام عزبا تھا، ایک اور اونٹنی تھی جس کا نام جو ہے وہ جد آ تھا۔ آقا دو جہاں کے استعمال میں 10 گھوڑے رہا کرتے تھے، جنگی ماحول بھی ہوتا تھا، سفر بھی ہوتا تھا۔ ان کے نام بھی سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، ایک کا نام ثقب ہے، ایک کا نام مرتجز ہے۔ یہ مرتجز وہ حضور کا گھوڑا تھا کہ جس کے بارے میں ایک صحابی نے گواہی دی تھی، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا دو جہاں کو کسی راستے میں ایک یہودی نے روک لیا گھوڑے کی خرید و فروخت کے معاملے میں، تو چونکہ گواہی آپ کے پاس کوئی نہیں تھی کہ میں اس کی پیمنٹ کر چکا ہوں، اس وقت حضرت خزیمہ نے بغیر دیکھے گواہی دی۔ اور جب حضور نے پوچھا خزیمہ یہ تو تعلق اور معاملہ میرا تھا اس کے ساتھ، تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت خزیمہ فرماتے ہیں میں نے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، میں نے اس وجہ سے آپ کی زبان کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کے حق میں گواہی دی۔ وہ جو حضور کا گھوڑا تھا اس کا نام تھا مرتجز۔ گھوڑوں کے نام رکھا کرتے تھے، عربوں میں مشہور تھا۔ حضور کے گھوڑوں میں لزاز نام کا گھوڑا تھا، لحیف نام کا گھوڑا تھا۔ باقی ساری میں نے کچھ باتیں یہاں لکھ دی ہیں، ان کو آپ ذرا خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ آقا دو جہاں کے خدام تھے، دیکھیں کتنے عظیم لوگ تھے۔ ایک خادم وہ تھے جن کا نام انس بن مالک ہے، ایک خادم وہ تھے جن کا نام عبداللہ بن مسعود ہے۔ میں یہاں آپ کی 30 سیکنڈ کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود جن کو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فقیہ ہوتا ہے جو دین کو سمجھتا ہے، میری امت کا فقیہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود حضور کے وصال کے بعد عراق چلے گئے۔ عراق میں ہی آپ نے جن لوگوں کو پڑھایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ٹھہرے، اور فقہ حنفی اس کا پودا لگانے والا عراق میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ آپ فقیہ امت ہیں۔ رفع یدین نہ کرنے والی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا حضور کی خدمت میں کام کیا تھا؟ سیرت نگار لکھتے ہیں آقا دو جہاں کے نالین مبارک اٹھا کے لے جانے کی سعادت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتی۔ جہاں بھی حضور تشریف لے جاتے آپ حضور کے نالین لیتے، اپنے پاس رکھ لیتے، جب حضور نے جانا ہوتا حضور کے سامنے رکھ دیتے۔ دو باتیں، ایک مسواک اور ایک حضور کے نالین، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ڈیوٹی ہوا کرتی۔ دیکھیں امت نے نوازا کیسے۔ 2 ارب راؤنڈ اباؤٹ دنیا میں مسلمانوں میں آپ کو میجر ایک کثیر تعداد فقہ حنفی کی نظر آتی۔ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، آپ ترکوں کو دیکھیں، مغلوں کو دیکھیں، اس پورے خطے میں آپ کو آناف نظر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ اس کا پہلا پودا لگانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آقا دو جہاں کے جو ہے وہ نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر آقا دو جہاں کا جو سواری تھی، جو خچر تھا، دراز گوشت تھا، اس کو پکڑ کر ادھر ادھر لے جاتے اور آقا دو جہاں کی سواری جو ہے اس کو چلاتے۔ اونٹوں کے محافظ حضرت اصلا تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ایمن، اور حضور کے مؤذن جو حضور کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ اور 4 مؤذن حضور کے زمانے کے سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، جن میں سے 2 مؤذن ہمیشہ مدینہ میں رہتے اور ایک مکہ میں، اور ایک اور قباء کے اندر آقا دو جہاں کا مؤذن تھا جن کو حضور نے خود اپوائنٹ کیا تھا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیں حضور کے مؤذن حضور نے خود اپوائنٹ کیا، 2 کو مدینہ، ایک کو مکہ، ایک کو قباء۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایک دفعہ اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اذان ضرور پڑھیں، مسجد کے اندر پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، تاکہ آقا دو جہاں کا یہ توحید و رسالت کا کلمہ ہم سب کی زبانوں سے بطور اذان بھی نکل جائے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ المؤذنون، جو اذانیں پڑھتے ہوں گے، اللہ قیامت والے دن ان کی گردنوں کو سب سے بلند رکھے گا۔ تو حضور کے مؤذن کتنے جی؟ 4، 2 مدینہ، ایک مکہ، ایک قباء۔ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ حضرت بلال، اور یہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں، اور دوسرے ایک نابینا صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا، یہ بڑی اونچی آواز پڑھتے تھے، ان کو حضور مدینہ رکھتے تھے۔ اور حضور جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو مدینہ خالی ہوتا، آپ امیر جس کو بنا کے جاتے وہ بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے۔ تو دیکھیں نا، امیری سرداری مسجد کے ساتھ ہے، آج نکلی ہے تو میں اور آپ اس کو بھگت رہے ہیں۔ حضور کی اذانیں پڑھنے والا حضور کے جانے کے بعد حضور کا نائب ہے، لیکن آج معاشرے میں ان لوگوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ مؤذن کون ہے جی؟ کسی کو کوئی احساس نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک مسجد کی خادمہ عورت مر گئی، اور ایک روایات میں ہے کہ ایک حبشی بچہ تھا مسلمان مسجد کی خدمت کرتا تھا، وہ فوت ہو گئے۔ 2 روایات ہیں۔ آقا دو جہاں کو بتایا نہیں گیا کہ وہ فوت ہو گئے، انہوں نے دفن کر دیا رات کو۔ حضور نے پوچھا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے مسجد کے خادم،
تو انہوں نے عرض کیا صحابہ نے، حضور آپ کی تکلیف کا احساس تھا کہ آپ ان کے لیے کیا جنازہ پڑھتے اور تشریف لاتے. آپ نے فرمایا یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے مجھے نہیں بلایا. آپ صحابہ کو لے گئے، ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. یہ سعادت کس کو ہے؟ خادمین مسجد کو ہے. یہ سعادت مؤذنین رسول کو ہے کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہیں. بھائیو، یہ بچے اپنے بچوں کو چیزیں یاد کرواؤ، ان کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا ہو. ہم نہیں بتاتے. بچہ پیالہ کٹ بھی کرواتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی قصور نہیں، والد کا قصور ہے. آپ نے حضور کے بالوں کی کٹنگ سٹائل اپنی نسل کو بتایا ہی نہیں. اگر بچہ ہینڈ فری میں گانے سنتا ہے، قصوروار آپ ہیں، مولوی نہیں ہے مسجد کا. کیوں کہ یہ فیسلٹی آپ نے انہیں پرووائڈ کی ہے. آپ تو ہمارے پاس بھیجتے نہیں اپنے بچوں کو. آپ کی ظہر اثر مغرب 15-20 ہزار والی اکیڈمیوں میں چلی جاتی ہے تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ اس کو بتاؤ اذان پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. آقا دو جہاں کی حفاظت پہ متعین آپ کے باڈی گارڈ، ان میں حضرت سعد بن معاذ تھے جنہوں نے بدر میں پہرا دیا، حضرت محمد بن مسلمہ تھے جنہوں نے احد میں پہرا دیا، حضرت زبیر بن عوام تھے جنہوں نے جنگ خندق میں پہرا دیا، اور ان کے جو ہیڈ تھے، چیف سیکورٹی آفیسر تھے، ان کا نام تھا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک آیت نازل ہوئی. وہ آیت کیا تھی؟ واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. اللہ نے فرمایا محبوب فکر نہ کرو، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا. جب حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، آپ نے تمام اپنی سیکورٹی کو دور کر دیا. اس کے بعد حضور بغیر معاوضوں کے پھرا کرتے تھے. بارگاہ رسالت کا شاعر حسان بن ثابت، میں نے انجشہ کی بات ذکر کر دی. حضور نے اپنی زندگی میں 4 عمرے اور 1 حج عطا فرمایا. حضور کے کاتب بھی تھے جو حضور کی باتوں کو لکھا کرتے تھے. اور یہ جمعہ انفارمیشن کے لیے بھی ہے اور آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا ہو. یہ پورے سال کا میں نصاب آپ کو دے رہا ہوں. پتہ نہیں پھر زندگی ہوگی یا نہیں اگلے ربیع الاول تک، لیکن اس کے اندر یہ ساری سیرت کی کتابوں کا خلاصہ، 100 حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں، حضور کی بیویاں، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، پوری فہرست ہے جن میں سے حضور کو 5 عورتوں نے دودھ پلایا. کون کون سی ہیں جی؟ اس کے اندر لکھا ہے. حضرت ام ایمن، حضرت آمنہ، حضرت ام فروہ، حضرت سویبہ، حضرت حلیمہ سعدیہ. حضور کا شک صدر ہوا زندگی میں، 4 دفعہ شک صدر ہوا. حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی وصال کے وقت عمریں کتنی تھیں؟ 30 سال صرف عمریں تھیں. یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، کال لکھے ہوتے ہیں نا اتنی. میکسیمم کال ان کی عمروں کا کتنا ہے؟ 30 ایئر. حضور کے والد والدہ کی وصال کے وقت عمریں 30 سال ہیں. بعض لوگوں نے 17 سال بھی لکھی ہیں. لیکن یہ باتیں انفارمیشن کے لیے ہیں، یہ اپنے بچوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا ہو. اللہ ہمیں حضور کی غلامی میں قبول فرمائے اور حضور کی ہمیں غلامی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.